اگر 100% وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بارے میں احوال ذکر فرمایا ہے. اس سے سابقہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ الانعام جو ہے وہ مسائل مہمہ یعنی جو سب سے اہم ترین مسائل ہیں اور جن مسائل پر انسان کی فلاح اور آخرت کی بنیاد ہے، ان تینوں مسائل کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الانعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. اور یہ تین مسائل ایسے ہیں ان کو بنیادی اساسی اصولی مسائل کہا جاتا ہے، اور علماء کی اصطلاح میں انہیں الاصول الثلاثہ کا نام بھی دیا جاتا ہے یا الایمان بالثلاثیات بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تین ہیں جن پر ایمان لانا جو ہے وہ لازم. اگر ان تین میں کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ ایسے بنیادی مسائل ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر ہر نبی انہی مسائل کو لے کے آئے. اور یہ بھی قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو جہاں تک جتنے پیغمبر آئے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، ان کا ان بنیادی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہوتا ہے لیکن فروعی مسائل میں، لیکن جو اساس ہے جو بنیاد ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور تین مسائل کیا ہیں؟ اللہ کی توحید، اور توحید کی پھر تینوں اقسام یعنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید فی الاسماء والصفات. تو یہ ایک واضح بات ہے کہ جب توحید کا بیان ہوگا اللہ کے قرآن میں تو شرک کا رد ہوگا. اور دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت، کہ انبیاء کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آنا، انہیں اللہ تبارک و تعالی کا رسول ماننا، ان کے ہر فرمان پہ اتباع کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لے کے آتے. اور تیسرا مسئلہ ہے معاد، کہ ہر بندے کا یہ ایمان ہو کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ کھڑا ہونا ہے
اور اصل زندگی جو ہے وہ دار آخرت ہے. یہ دنیا جو ہے دار امتحان ہے اور دار العمل ہے. اصل جزا، سزا، فلاح، کامیابی، ناکامی کا دار و مدار جو ہے وہ دار آخرت ہے. اور جب ہمارا قیامت پر ایمان ہوگا تو پھر اس کی ساری تفصیل پہ ایمان ہوگا کہ مرنا ہے، قبر ہے، عذاب قبر ہے، ثواب قبر ہے، پھر حشر ہے، سوال ہے، جواب ہے، صحائف کی تقسیم ہے، صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میزان اعمال ہے. پھر ساری تفاصیل پہ ہمارا ایمان. اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کافر اور مسلمان میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک کامیابی جو ہے وہ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. کافر کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ اس دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جب آدمی پڑھتا ہے نا کہ مسلمان جو ہیں وہ کامیاب ہیں، ایمان والے جو ہیں وہ فلاح پا گئے، ایمان والے جو ہیں وہ غالب ہیں، اور پھر وہ سوچتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ بھی میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایمان والے کامیاب ہیں، اور میری نظروں میں تو آج جس ملک پر بھی نظر ڈالیں ایمان والے عذاب میں ہیں. ایمان والے جو ہیں وہ کچلے جا رہے ہیں. ایمان والے جو ہیں ان کا خون اتنا عرضہ ہو گیا ہے کہ ایک جانور کے خون کی بھی قیمت ہے، لیکن ایک مسلمان بندے کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ سارے اشکال اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کامیابی کو اس دنیا کی کامیابی سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس دنیا کی کامیابی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. وہ تو قرآن نے کئی مقام پہ فرما دیا ہے کہ مل حیات الدنیا الا لہو و لعب. یہ دنیا تو محض ایک لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، ایک فانی چیز ہے، گزر جانے والی چیز ہے. اصل کیا ہے؟ ولدار الآخرۃ خیر. اصل جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. تو جہاں کامیاب مانا ہوتا ہے مانا یہ ہے کہ معال جو ہوگا، عاقبت جو ہوگی آخرت میں وہ مسلمانوں کی ہوگی کہ وہ کامیاب ہوں گے اور باقی کافر خسارے میں. البتہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر حکم کا ایک نمونہ دکھلا دیتے ہیں تاکہ ماننے والوں کو سمجھ آ سکے. ورنہ اللہ کے ہاں یہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے، اور اصل جو ہے وہ دار الآخرت ہے، دار القرار ہے اور دار النعیم. اسی ضمن میں ہم نے آیات پڑھے تھے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب کافروں کو کھڑا کریں گے تو اللہ نے ایک منظر بیان فرمایا ہے. ایک تو منظر یہ بیان فرمائے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ اے مخاطب تو اگر دیکھے اس منظر کو ذرا غور کرے، اور جب وہ منظر تمہارے سامنے آئے گا کہ جب کافروں کو جہنم پہ لایا جائے گا اور جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت حسرت کریں گے کہ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا. اس وقت وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں پھر دنیا میں لوٹایا جائے، ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا جائے دنیا میں جانے کا، اور ہم اللہ کے آیات کی تکذیب نہیں کریں گے. بھی بالکل پیغمبر سچ کہتے تھے، آج تو سب کو آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور ہم ایمان لانے والوں میں ہوں گے. لیکن خداوند قدوس نے اس کے 2 آیات کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم تو علام الغیوب ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم قادر ہیں، ہم چاہیں تو ان کو لوٹا دیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر دوبارہ عالم دنیا پیدا کر کے ہم ان کو دنیا میں بھیج دیں تو یہ پھر بھی تکذیب کریں، پھر بھی اسی طرح میرے انبیاء کا انکار کریں گے اور میرے آیات کا انکار کریں گے. اللہ جانتے. اس منظر کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر سرکار دو جہاں آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ آیات اتاری. اللہ نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون،
میرے مدنی تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمارے آگے ہمارے علم میں ہے، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے ذرے ذرے کو۔ ہم جانتے ہیں کہ کافروں کی تکذیب، مشرکین کا اعراض آپ کو غم میں ڈالتا ہے، آپ کے دل پر بہت شاک گزرتا ہے کہ جب یہ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب داعی حق ایک حق کی دعوت دیتا ہو، جب اللہ کے پکارنے والا تمہیں اللہ کے دین کی طرف پکارے، جب ایک آدمی تمہیں نماز کی دعوت دے، تمہیں قرآن کی دعوت دے، تمہیں ہدایت کی دعوت دے، صراط مستقیم کی دعوت دے، اور تم سے کوئی اجرت بھی نہ مانگے، معاوضہ بھی نہ چاہے، اور تم سے کسی قسم کا دنیا میں بدلہ بھی نہ مانگے، بلکہ کھول کھول کے کہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا ثواب، میرا اجر، میری جزا میرے رب کے پاس ہے، صرف تم میری بات سنو اور بات مانو، اور جس بات کی طرف بلاتا ہو وہ بات بھی حقیقت ہو، اور جس چیز کی دعوت دیتا ہو وہ دعوت بھی ایسی ہو جیسے سورج چمک رہا ہے کہ ایک اندھے کو بھی نظر آ جائے کہ بڑی حق دعوت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بندہ تکذیب کرے، جھٹلائے، نہ مانے، تو پھر بلانے والے کے دل پہ جو گزرتی ہے اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اور آگے اللہ نے اپنے نبی کی تسلی فرمائی، فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ میرا مدنی یہ آپ کی تکذیب تو نہیں کر رہے، یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، دراصل یہ تو میرے آیات کو جھٹلا رہے ہیں، آپ تو میرے نبی ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں، آپ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، آپ میری دعوت ان کو دے رہے ہیں، جو آپ کی تکذیب کر رہا ہے وہ دراصل میری تکذیب کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے علماء کے نزدیک کہ اگر مصیبت عام ہو جائے تو ذرا انسان کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ایک بیماری ہے صرف ایک آدمی کو ہو تو آدمی بڑا گھبراتا ہے، لیکن اگر وہ بیماری عام طور پہ شہر میں اکثر لوگوں کو لگی ہوئی ہو، ذرا اطمینان ہوتا ہے بھئی یہ عام بیماری ہے، وائرس ہے، سب کو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تسلی ہوتی ہے دل کے لیے، تکلیف تو تکلیف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کی بھی تو تکذیب کی، صَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، میرا مدنی ان لوگوں نے، ان رسولوں نے بھی تو صبر کیا، انہوں نے بھی تو تکذیب برداشت کی۔ ان کی تکذیب کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو گلے میں کپڑا ڈال کے نعوذ باللہ اتنا کھینچتے تھے کہ آپ کی آنکھیں باہر ابل آتی تھی۔ انہوں نے پیغمبروں کو ایسی تکلیف دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملک چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی۔ انہوں نے ایسی تکالیف دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر چھوڑ کے، والدین چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی پڑی۔ یعنی تکلیف کا یہ عالم ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو شہید کر دیا گیا، بعض انبیاء علیہم السلام کے سروں پہ آرے رکھ کے ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور اس سے بڑی ایذا ہو سکتی ہے کہ لوط علیہ السلام اپنے گھر میں ہوں اور ان کے گھر میں مہمان ہوں، اور بد کردار قوم آ کے مطالبہ کرے کہ بھی ان نوجوان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پہ کیا گزری ہو، اور اللہ کا نبی ان کو بار بار ہدایت کرے کہ ظالمو یہ تو میرے مہمان ہیں، خدا کے لیے مہمانوں کی تو کوئی بے حرمتی نہیں کرتا، کم از کم اتنا تو احساس کرو کہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں ہیں، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ ظالم کہتے ہیں کہ انک لتعلم ما نرید، تم تو جانتے ہو کہ ہم لڑکوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اللہ کے نبی پہ کیا گزری۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ
فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی کافروں کی تکذیب پہ صبر کریں، آپ بھی برداشت کریں میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر فرمایا ہے، صبر کریں۔ اور آپ کو خبر آ چکی ہے، آپ انبیاء کے احوال پڑھ چکے ہیں کہ آخر انجام کیا ہوا کہ حتی اتاہم نصرنا، آخر میری مدد ان کو پہنچ گئی، میری نصرت ان کو پہنچ گئی، اور ہم نے اپنے نبیوں کی، رسولوں کی، مومنوں کی حفاظت کی، اور ان مکذبین کو مختلف عذاب دے کے ہم نے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ ہم نے قوم نوح کے لیے غرق کا اذاعت طوفان میں انہیں غرق کر دیا، قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کے ان پہ پتھروں کی بارش کر دی۔ تو آپ بھی فکر نہ کریں، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور میرے مدنی، میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا، میرا حکم کبھی نہیں بدلتا، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا، میں اپنے ایمان لانے والوں کی نصرت کروں گا، میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا۔ آپ بھی غم نہ کریں، اگر مکے والے آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ کافر آ کے مطالبہ کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں، آپ مکے میں چشمے جاری کر دیں، نہریں جاری کر دیں، سرسبز ہو جائیں، کھیتیاں لگ جائیں، یا پھر فرشتہ ہمارے سامنے آسمان سے اترے اور ہمارے نام اللہ سے لکھا ہوا ایک خط لے کے آئے، یہ معجزات ہمیں دکھائیں۔ تو کبھی کبھی حضور کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ قادر تو ہے نا، اگر دکھلا دیں تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، تو شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہر فیصلہ ہمارے علم و حکمت کے مطابق ہوتا، ہم نے ہر پیغمبر کو معجزے دیے ہیں، ہم نے ہر نبی کو معجزے دیے، اور سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ لیکن یہ معجزات کوئی کھیل تو نہیں ہوتا کہ جب کوئی مطالبہ کرے معجزہ دکھا دیا جائے۔ اب ایک آدمی کوئی مطالبہ کرے، دوسرا آئے تو کوئی مطالبہ کرے، تیسرا آئے تو کوئی مطالبہ کرے، یہ تو پھر معجزات نہ ہوئے، یہ تو پھر ان کے ہاتھ میں کھیل تماشا ہو گیا۔ اور اگر آپ پہ یہ بات گراں گزرتی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا مطالبہ، ان کے معجزات کی طلب آپ پہ گراں گزرتی ہے تو آپ زمین میں نفق سرنگ لگا کے یا آسمانوں پہ سیڑھی رکھ کے لے آئیں، پھر معجزات تو میری مرضی ہے، میں چاہتا ہوں تو انبیاء کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں تو اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور جب میں ظاہر کرتا ہوں تو میری حکمت ہے، اور جب میں ان کو معجزات و کرامات نہ دوں وہ بھی میری حکمت ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتے، ہم تو قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو قادر ہوں کہ میری ساری مخلوق جو ہے وہ ہدایت پہ ہوتی، ان میں ایک بھی کافر نہ ہوتا، ان میں ایک بھی مشرک نہ ہوتا، ان میں ایک بھی نافرمان نہ ہوتا، لیکن پھر یہ دنیا دارالامتحان تو نہ ہوتی، پھر تو سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے ماننے والے، تو امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان تو تب ہوتا ہے کہ ایک ماننے والا ہے اور ایک نہ ماننے والا ہے، امتحان تو تب ہوتا ہے کہ ایک طرف صدیق ہے اور دوسری طرف ابو جہل ہے، امتحان تو تب ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے بیعت رضوان والے صحابہ ہیں اور ایک طرف مشرکین مکہ ہے،
امتحان تو تب ہوتا ہے کہ ایک طرف 10,000 کے عذاب کا لشکر ہے اور ایک طرف صرف 300 صحابہ ہیں۔ امتحان تو تب ہوتا ہے کہ فضائے بدر ہے، ایک طرف موحدین کی ایک قلیل جماعت ہے اور دوسری طرف مشرکین ہیں، تب ہی تو امتحان ہوتا ہے۔ یہ تو میری حکمتیں ہیں میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی ایسے نہ ہو جائیں لا علم لوگوں میں سے کہ جو کوئی مطالبہ کرے آپ اس پہ شفقت کر دیں، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہماری حکمت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی بات تو وہ مانیں گے جو سنتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں۔ ایک مریض اگر اپنا علاج نہ کرانا چاہے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر سکتا۔ ایک بیمار اپنی بیماری کا علاج ہی نہیں چاہتا تو آپ بڑے سے بڑے سرجن کے پاس لے جائیں تو وہ ہوا میں تو آپریشن نہیں کر دے گا نا۔ آپ کو مریض کو آمادہ کرنا ہوگا، مریض تیار ہوگا، مریض ہسپتال میں آئے گا، ان کے ہدایات پہ عمل کرے گا، پھر وہ اس کو لٹائیں گے، سلائیں گے، تیار کریں گے، پھر آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے، پھر جا کے آپریشن کریں گے۔ تو ایک ظاہری بیماری کا علاج بھی بغیر ان کی ارادے کے، بغیر ان کے منشے کے نہیں ہو سکتا۔ اور جو ایمان نہ لے آنا چاہیں تو میرا مدنی آپ ان کو زبردستی سنا دیں گے؟ آپ تو ان کو نہیں سنا سکتے ہیں، آپ تو ان کو سنائیں گے اور آپ کی بات تو وہ مانیں گے جو سننا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پہ موریں لگ چکی ہیں، ان کو کیا سنائیں گے آپ؟ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان سب کو اٹھایا جائے گا اور انہوں نے پھر میری طرف لوٹ کے آنا ہے اور میں ہر ایک ایک بات کیا اس کو سزا دوں۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کافر کہتی ہیں، یہ مشرکین کہتی ہیں کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اللہ کے نبی پہ نشانی کوئی معجزہ آتا؟ کیا مانا؟ یعنی جو ہم مانگتے ہیں۔ ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے معجزات تو تمام انبیاء سے زیادہ معجزات تھے۔ آپ کے معجزات تو ارضی بھی تھے، سماوی بھی تھے۔ آپ کے معجزات کا تعلق پانی سے بھی تھا، طعام سے بھی تھا، شراب سے بھی تھا، جمادات سے بھی تھا، نباتات سے بھی تھا، حیوانات سے بھی تھا۔ اور آپ کا سب سے بڑا عظیم معجزہ تو اللہ نے ایسا دیا ہے قرآن جو قیامت تک کے لیے۔ ورنہ ہر پیغمبر کا معجزہ اس دور میں تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد معجزہ ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے زمانے میں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات ان کے زمانے میں تھے۔ جب وہ وقت گزر گیا تو وہ معجزہ بھی گزر گیا، لیکن میرے مدنی کی نبوت بھی قیامت تک، اور اللہ نے جو معجزہ دیا قرآن وہ بھی قیامت تک، کہ آج بھی پوری کائنات، پوری دنیا کی مخلوقات جو جدید علوم میں اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ چاند پہ اور مریخ پہ ڈورے ڈال رہی ہے، جنہوں نے خلاؤں کو مسخر کر لیا ہے، جنہوں نے زمینوں کے ارد گرد چکر لگا لیے ہیں، جنہوں نے سمندر کی لہریں اور ہواؤں اور فضاؤں کے اندر پیغامات منتقل کر لیے ہیں، لیکن ان کو آج بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بنا کے لے آئیں، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک کتاب لے کے آئیں کہ کوئی آدمی ان کو اسی طرح حفظ کر سکتا ہو جیسے اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، معنی یہ ہے کہ یہ کہتی ہے جی معجزہ کیوں نہیں دکھلاتا، یعنی جو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلا دیں، قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، اللہ قادر ہیں اس بات پہ کہ اتار دیں وہ نشانی جو تم مانگتے ہو، جو تم مانگتے ہو وہ معجزہ بھی دے دیں، لیکن ولکن اکثرہم لا یعلمون،
لیکن میرا مدنی یہ کافر نہیں جانتے کہ جو معجزہ ہم مانگیں گے اگر وہ اللہ نے دے دیا اور پھر ہم ایمان نہ لائے تو انجام کیا ہوگا؟ ان کو پتہ نہیں ہے، کیوں ایک معجزہ ہے ہم دکھلاتے ہیں، پھر ہماری حکمت ہے، جو مان گیا مان گیا، جو نہ مانا نہ مانا۔ ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو قومیں مطالبہ کرتی ہیں کہ جی ہمیں یہ بات دکھلا دو، جیسے صالح علیہ السلام سے قوموں نے مطالبہ کیا کہ اس پتھر سے اونٹنی نکل آئے، لیکن یہ پھر اللہ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو قومیں معجزہ خود مانگے اور ان کو دکھلا دیا جائے اور پھر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر ان کے مطالبے پر ہم معجزہ نہیں دے رہے یہ بھی ہماری حکمت ہے، یہ بھی دراصل ہماری ایک رحمت ہے، ورنہ اگر ہم نے معجزہ دے دیا ہم تو قادر ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ باقی تو نہیں رہیں گے، اگر اس کے بعد ایمان نہیں لے آئیں گے تو پھر ان سب کو مٹنا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وما من دابۃ، کوئی حیوان کوئی چیز زمین پہ چلنے والی، ولا طائر یطیر، اور نہ کوئی پرندہ اپنے دو پروں سے اڑنے والا، وہ بھی تو تمہاری طرح ایک امت ہے، انہوں نے بھی قیامت میں پھر کھڑا ہونا ہے، ہم نے تو ان کا بھی حساب کرنا ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہر بندے نے ہر چیز نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، ان منکرین نے بھی تو وہاں آنا ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، حقیقتاً جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں انسانوں کو زندہ کریں گے، جنات کو زندہ کریں گے، اسی طرح میرا پروردگار عالم قیامت والے دن ہر جانور کو بھی زندہ کریں گے، ہر پرندے کو بھی زندہ کریں گے۔ اور بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی بکری سینگ والی نے کسی ایسی بکری کو مارا تھا جس کے سینگ نہیں تھے تو اللہ قیامت میں اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے، اس کا بھی جزا و حساب ہوگا۔ لیکن علماء فرماتی ہیں کہ سمجھو اصل سزا جزا تو مکلف کے لیے ہوتی ہے، اور مکلف کون ہے؟ صرف انسان و جن، جانور تو مکلف ہے نہیں، ان کا تو کوئی نامہ عمل نہیں، ان کا تو کوئی ایمان اسلام کفر نہیں، لیکن یہ اللہ کے کمال عدل کی نشانی ہوگی۔ جیسے آپ دنیا میں کہتے ہیں نا جی کہ فلاں بادشاہ کا اتنا عدل تھا کہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں، یعنی اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ شیر اور بکری اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ یعنی عدل کا اتنی انتہا تھی کہ حتیٰ انسان تو انسان کو، جانور بھی جانور پہ زیادتی نہیں کر سکتا، اور اللہ سے بڑے عدل والے کون ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی سب کا عدل فرمائیں گے، حتیٰ کہ جانور نے جانور کو مارا ہے تو جب جانور جیسی چیز جو مکلف نہیں ہے جب اس کا بھی حساب ہوگا تو تمہارا اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ میرا مدنی ہم سب عدل فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب جانوروں کو پیدا کر کے اپنے کمال عدل سے، کمال انصاف سے ان کو بدلہ دلائیں گے، اور بدلہ دینے کے بعد حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، کیوں اس کے بعد ان کے لیے تو کوئی جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ سب کے سب جو ہے مٹی ہو جائیں گے۔ اس منظر کو دیکھ کے کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس منظر کو دیکھ کے کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیتے، ہمیں بھی جہنم میں نہ ڈالتے، بس ہمیں بھی ختم کر دیتے چلو، لیکن اب وہ تو مکلف ہے، ان کو تو سزا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مدنی ہر چیز ہم نے لکھ چھوڑی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو کتاب میں نہ ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون۔
والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اب دیکھیں اللہ نے ایک منظر قائم فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے میری آیات کی تکذیب کی، میرے پیغمبروں کی تکذیب کی، میری نشانیوں کی تکذیب کی، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ بہرے بھی ہیں اور گنگے بھی ہیں اور ہیں بھی اندھیرے میں فی الظلمات۔ یعنی مثال دیکھیں نا جی، اب ایک آدمی جا رہا ہے اندھیرا، ایک اندھیرے میں بھی آدمی بھٹکتا ہے، اچھا پھر اندھیرا بھی ہو، وہ بہرا بھی ہو، وہ گنگا بھی ہو، بول بھی نہیں سکتا کہ پوچھ لے، اچھا بہرا بھی ہے، کوئی پکار کے کہے او بھائی آگے کنواں ہے گر جاؤ گے، سنتا بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کافروں اور یہ حق بات کہنے سے بالکل گنگے ہیں، اور ظلمات یعنی کفر و شرک کے اندھیروں میں ہیں۔ کوئی سورج کو خدا بنائے ہوئے ہے، کوئی 35 کروڑ دیوتا کو مانتا ہے، کسی نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جی لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، اور کسی نے درختوں کی پوجا کی ہوئی ہے، کوئی ستاروں کو متصرف سمجھتا ہے، اور کوئی زندوں اور مردوں کو متصرف سمجھ کے ان کی قبروں پہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور حال یہ ہے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ حق بات کہہ سکتے ہیں اور نہ حق بات سن سکتے ہیں۔ تو اس حالت آگے اللہ نے اپنی قدرت کا فیصلہ فرمایا من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیں، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم نصیب فرما دیں۔ یعنی ہدایت و گمراہی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے حکم کے بغیر ہدایت بھی نہیں مل سکتی، ہدایت ملتی ہے تو ہدایت دینے والا بھی اللہ۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ میرے مدنی آپ غم کیوں کرتے ہیں، یہ میری تقدیر کے فیصلے ہیں۔ میں چاہوں تو حبش سے بلال کو بلا کے آپ کا غلام بنا دوں، میں چاہوں تو روم سے صہیب کو بلا لوں، میں چاہوں تو فارس سے سلمان کو بلا کے صحابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے جنت کا سردار بنا دوں، اور میں چاہوں تو آپ کے قریب آپ کے رشتہ دار ابھی لہب ہے، ابھی طالب ہے، عتیبہ ہے، ابھی جہل ہے، یہ سارے جنہوں نے ساری زندگی میرے مدنی کو دیکھا، میں چاہوں ان کو گمراہ کر، اور میں چاہوں تو ابھی جہل کے گھر میں بھی حضرت اکرمہ پیدا کر دوں، میں چاہوں تو ولید کے گھر میں خالد پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو نوح کے گھر میں ایک کافر بچہ پیدا کر دوں۔ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں فکر فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ مل جائے، یہ معجزہ مل جائے، شاید یہ مسلمان ہو جائیں اور شاید یہ مسلمان ہو جائیں؟ یہ تو میرا فیصلہ ہے، میں جس کو چاہوں مسلم۔ اور یہ بھی دیکھو کہ اللہ جس کو چاہے، کیا مانا اس کی ساری مخلوق ہے، اپنی مخلوق میں اللہ جو فیصلہ کریں، اپنے مملوک میں جو فیصلہ کریں اس کا ملک ہے۔ اب دیکھو نا جی، آپ کا یہ ملک ہے، آپ چاہیں یہاں رکھ دیں، آپ چاہیں جیب میں ڈال دیں، آپ چاہیں کسی کو دے دیں، آپ چاہیں بیچ دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی اعتراض کرے تو اعتراض کرنے والا جاہل ہوگا۔ اسی لیے اب کوئی کہے کہ جناب دیکھو اللہ نے اس کو تو ہدایت دے دی، اس کو کیوں نہیں دی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک ہے، اپنے ملک میں وہ جو چاہیں تصرف کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لو، علماء نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ ایک مقناطیس کا ٹکڑا ہوتا ہے،
آپ مقناطیس کو ٹکڑا ہاتھ میں لے لیں اور اس کے سامنے سونا بھی رکھیں، چاندی بھی رکھیں، لوہا بھی رکھیں، اسٹیل بھی رکھیں، وہ لوہے کو پکڑتا ہے، سونے چاندی کو نہیں پکڑتا ہے۔ تو اس مقناطیس میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے جو صرف لوہے کو پکڑتی ہے۔ تو جو خالق ہے ان تمام چیزوں کا، اس نے جس کو ہدایت دی ہے تو وہ ہدایت کا حقدار ہے، اس نے جس کو ہدایت سے محروم کیا ہے تو وہ محرومی کا حقدار ہے، ورنہ اللہ موقع دونوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ وضاحت فرما دی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے غور کر، تم پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب تیرا نام بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی پیدا نہیں ہوا، تیرے باپ ماں کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو پتہ نہیں تو کہاں تھا، کوئی نام جانتا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اس کا یہ نام ہوگا؟ تیرا نام تک بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے پیدا ہونے کے بعد تمہیں سارا رستہ دکھلا دیا کہ ماں کے پیٹ سے نکلنا ہے تو کیسے، یہ بھی تو اللہ نے سکھلایا ہے نا کہ پہلے سر نکلے گا، پہلے ٹانگیں نہیں نکلیں گی۔ اور یہ بھی ہم نے سکھلایا ہے کہ اب تمہیں بھوک لگی ہے، بول نہیں سکتا، پانی لگی ہے، پینا ہے، بول نہیں سکتا، پیٹ میں درد ہے، بول نہیں سکتا، فرمایا تمہیں میں نے رستہ دکھلا دیا، رونا شروع کر دو۔ جب تم رونا شروع کرو گے تو تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی کو علماء نے، اللہ کے اولیاء، اللہ جو گزرے ہیں، جو بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اس چیز سے ایک بڑا سبق دیا ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 1 دن کا بچہ ہے، 2 دن کا بچہ ہے، 4 دن کا بچہ ہے، اپنی ہر تکلیف کا ازالہ جو ہے وہ رونے سے کرتا ہے۔ رونا شروع کرے گا، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، رشتہ دار بھاگے، دیکھو بچہ رو رہا ہے، تم کیا کر، اچھی عجیب ماں ہو، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، جلدی کرو۔ اچھا بچے کو پیاس لگی ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، بچے کو دودھ پلاؤ، اب دودھ پلا رہے ہیں پھر بھی چپ نہیں کر رہا، تو پھر پیٹ پہ ہاتھ پھیرے، ہاں شاید بچے کو پیٹ میں درد ہے، شاید ہوا بند ہے، یعنی صرف رونے سے اس کے سارے مسئلے اللہ نے حل کر دیے ہیں۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ تو بھی رونا سیکھ لے، جب تو اللہ کے آگے علیحدہ بیٹھ کے روئے گا تو تیرے بھی مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ جو بچپن میں جس خدا نے رونے سے تیرے مسئلے حل کیے تھے کہ صرف تیرا کام رونا تھا، باقی سارا گھر تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، بچے نے رونا شروع کیا تو سارے گھر والے جاگ رہے ہیں، اب بھی تو اللہ کے آگے اگر روئے گا تو تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب آدمی خدا کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے، اس کا آنسو جب گرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو 500 سال جہنم سے دور کر دو، کہ میرے ڈر سے رو رہا ہے۔ اب مشکل تو یہ ہو گئی نا کہ ہمارے دل کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، رونا بھی تو نہیں آتا نا۔ اب مشکل تو یہ ہو گئی ہے کہ ملتزم پہ کھڑے ہیں، حتیم میں کھڑے ہیں، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ایسے زبان سے قلب لاہن، دل غافل ہے، دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، دل اتنا زنگ آلود ہو گیا ہے کہ اس سے اثر بھی نہیں ہوتا اور نہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ اس لیے حضور نے دعا میں پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دینا جس کا لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں گھروں میں بیٹھے رہے، مر گئے، کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہوتی۔ اور بڑے بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، طالب العلم ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچاتے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وعن قلب لا یخشع، اللہ میں اس دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، وعن نفس لا تشبع، اور اللہ میں اس نفس سے، اس پیٹ سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا ہی نہ ہو، جتنا بھی لے اور لے آؤ اور لے آؤ۔ پہلے سینکڑوں تھے تو یار 1000 تو بن جائے، جب 1000 بنا دیے تو کہتے ہیں لاکھ بن جائے، اب جب لاکھوں مل گئے تو کہتے ہیں کروڑ بن جائے، اب کروڑوں بن گئے تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب اب بھی کام نہیں چل رہا، اب اربوں میں آنا چاہیے، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ تو فرمایا اللہ اس نفس سے بھی پناہ، اور فرمایا وَأَنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اللہ اس آنکھ سے بھی پناہ دے جو تیرے ڈر سے آنسو نہ بہائے۔
جو تیرے ڈر کی وجہ سے جس کے آنسو نہ نکلے اس سے بھی پناہ عطا فرما۔ اس لیے اولیاء اللہ لکھتے ہیں، اہل اللہ لکھتے ہیں، اہل دل لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ غور کر کہ جب تو پیدا ہوا اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں رستے دکھلا دیے کہ دودھ تم نے ماں کے سینے سے پینا ہے۔ یہ رستہ کس نے سکھلایا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک مرغی کے بچے ہیں، ذرا بلی کو دیکھیں تو بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں، ان کو کس نے سکھلایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے گمراہ کر دیا؟ جی اس کو ہدایت، ہم نے تو تمہیں رستہ دکھلا دیا، ہم نے تو تمہیں سب کچھ بتلا دیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ شقاوت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عذاب ہے، یہ میرے نبی ہیں، رسول ہیں اور یہ دعات شیطان ہیں، یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، سب تمہیں پتا ہے، ہم نے تو سب کھول کے تمہیں بتلا دیا ہے۔ تو فرمایا انا ہدیناہ السبیل۔ اور دوسری بات اللہ والوں نے اور لکھی ہے اس بات سے استدلال کر کے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ غور کرے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا اور ساری دنیا مسکرا رہی تھی۔ کیوں؟ بچہ ہے نا جی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور نہ روئے، وہ تو پھر سارے گھر والے کہتے ہیں پتہ نہیں مردہ ہے بیچارہ جی، وہ تو چیخ ہی نہیں ماری جی، اور جی آواز ہی نہیں سنی جی، اور بس کیا جی، بس معلوم ہوتا ہے مردہ پیدا ہوا۔ تم نے جب یہاں ٹین ٹین شروع کی اور سارے مبارک ہو جی، مبارک ہو، سلامت ہو، تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، اور جب تیری موت کا وقت آئے تو ہنس رہا ہو اور دنیا رو رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس وقت بھی دنیا ہنس رہی ہو کہ اچھا جان چھوٹے، نہ تو تیرے لبوں پر تو مسکراہٹ ہو کہ میں تو اپنے اللہ کے بعد جا رہا ہوں نا، تیری زبان پہ تو اجلونی اجلونی، جلدی چلو، جلدی لے چلو مجھے میرے دنیا کے گھر سے نکالو، کیونکہ میں تو خدا کو جا رہا ہوں نا، میرا تو لقائے رب ہے، اب میرا تو دنیا ختم ہو گیا سفر، میرا تو آخرت کی پہلی منزل شروع ہو گئی، تو اس وقت تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تیرے چہرے پہ اطمینان ہو، تیری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، اور لوگ آنسو بہا رہے ہوں کہ ماشاءاللہ یار کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا خیر والا آدمی تھا، کتنا سخی آدمی تھا یار، کتنا لوگوں کے لیے کام کرنے والا بندہ تھا، اور لوگوں کی زبان پہ تیرے لیے غم ہو اور آنسو بہ رہے ہوں، تاکہ پھر اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ہم نے سب کو سمجھا دیا، ہم نے سب کو ہوا سے خمس دیے ہیں، ہم نے سب کو حق اور باطل کا رستہ بتلا دیا ہے، اب وہ اگر باطل کو اختیار کرتا ہے تو پھر میری مرضی ہے، میں بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتے ہیں ہم صراط مستقیم نصیب فرما دیتے ہیں، یعنی معنی کیا ہوا کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا ابی طالب کا آخری وقت آیا، موت کی گھڑی آئی، حضور پاک تشریف لے آئے، سرکار دو جہاں تشریف لے آئے، اور آ کے حضور آپ کے قریب بیٹھے اور کہا یا امی کل کلمتن احاج بہا عند اللہ، میرے چچا خدا ایک کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، دعا کرو کہ اللہ موت کے وقت زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ، اور زبان پہ کلمہ شہادت ہو اور ایمان ہو، ایقان ہو، یقین ہو، اور پھر تو قبر بھی آسان ہے اور منزل بھی آسان ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا کہ جس بندے کی زبان پہ آخری وقت میں، موت کی وقت میں کلمہ جاری ہو جائے، سمجھو کہ جنت کی طرف چل پڑا، سمجھو کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا معنی؟ چل داخل تو وقت پہ ہوگا نا، لیکن جنت کے راستے پہ چل پڑا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا ام قل کلمۃ، ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ سے بخشش مانگنے والا تو بن جاؤں، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگنے والا تو بن جاؤں۔ پتہ ہے روایات میں آتا ہے ابی طالب نے کہا یا ابن امی، میرے چاچے کے بیٹے، میرے بھائی کے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، لیکن اخترت النار علی الآر،
یہ سارے کافر بعد میں مجھے تانے سے یاد کریں گے کہ ابھی طالب جہنم کی آگ سے ڈر گیا تھا، تو یہ مجھے بزدل کہیں گے، میں وہ تانا نہیں برداشت کر سکتا، لہذا میں علی دین المطلب عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ حضور پاک وقام حزینا، حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک اداس ہو کے اٹھے، آپ کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں کہ اتنا محسن چچا ہے، لیکن جب خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو میں تو دعا بھی نہیں مانگ سکتا۔ حضور اداس ہو کہ اے اللہ نے قرآن نازل کیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غمگین کیوں ہوتی ہیں؟ ہدایت آپ کے ہاتھ میں تو نہیں کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، میں جس کو چاہوں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں، میں جن کو چاہوں زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دوں، آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے علماء ہیں اولاد جاہل بن گئی، کتنے اہل اللہ ہیں اولادیں جو ہیں نعوذ باللہ فاسق و فاجر بن گئی، کتنے اہل اللہ ابرار و اخیار ہیں جن کے مقامات اللہ کے ہاں اتنے بلند ہیں لیکن گھروں میں دین نہیں ہے، اور کتنے بے دین ہیں جن کی اولادیں دین والی بن گئی، کتنے جاہل ہیں جن کی اولادیں عالم بن گئی۔ یہ تو سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس ہمارے کام تو یہ ہے کہ ہم مانگتے رہیں۔ اسی لیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا نا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی تقریر میں، ہم نے تو نہیں سنا، آپ نے نقل کیا دوستوں نے، کہا کرتے تھے کہ مولا تیری تقدیر کہ وارث شاہ جو سید تھا اس نے ہیر لکھی، ہیر رانجھا، اور احمد علی نے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی کہ سکھوں کے گھر میں پیدا ہو اور تیرے قرآن کا مفسر بنے، اور محمد مدنی کے نسب میں سید کے گھر میں پیدا ہو اور ہیر رانجھا لکھا۔ تیری تقدیر کے فیصلے ہیں، کون بدل سکتا ہے؟ یہ تو تیری تقدیر کے فیصلے ہیں، اور اس کے اسی لیے اللہ نے آخر میں فرما دیا کہ من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو، اولادوں کو، سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، موت کے وقت بعد لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ ہاں بھائی، اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ایمان والے بندے، کی عقیدے والے بندے، اللہ کی توحید پہ مرنے والے بندے کا موت کا وقت آتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اپنے فرشتوں کو اتارتے ہیں، فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، نہ دنیا کا نہ آگے آخرت کا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور مبارک ہو تمہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو جب اللہ فرشتے اتارتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو چیز نظر آتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے دیکھو نا جی، اللہ رحمت کرے، اگر کسی آدمی کو جن پکڑ لے، جن ہوتے ہیں نا جی، جن آدمیوں کو پکڑ لیتے ہیں، اچھا تو جس آدمی پر جن کا اثر ہو، اسیب کا اثر ہو، اس بندے کو نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو وہ آ گیا، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ساتھ والے بیٹھے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہاں آ گیا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ فرشتہ تو بڑی چیز ہے، بلکہ جن جو ہے، حتیٰ کہ شیطان جو ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم زندہ ہیں لیکن ہم اس کو، اچھا اور خدا کی قدرت دیکھو، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن شیطان دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ مقام بدر میں جب ابلیس ایک سردار کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ چل رہا تھا اور بدر کے میدان میں جب پہنچ گئے، قریب آ گئے، تو اب ذرا وہ نقص ادا آ کے بھائی پیچھے ہٹنے لگا۔ تو ابو جہل نے کہا یار کہاں جا رہے ہو؟ اب تو آ گئے میدان میں، پہنچ گئے، اب تو موقع ہے نا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ،
کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، وہاں تو جبریل کھڑا ہے، تمہاری موت تو آ گئی ہے، میں کیوں مروں؟ میں نے تو ابھی رہنا ہے نا، تمہیں تو موت کھینچ کے لائی ہے نا مکے سے ادھر، وہ کھڑے ہیں تیار ہو کے فرشتے، جاؤ بیٹا اب چڑھ جاؤ سولی پہ، اب میں نے تو تمہیں یہاں پہنچانا تھا، میں نے اپنا کام کر دیا، اب میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو چھٹی ہے نا جی۔ شیطان تو صرف ذرا تھوڑا سا گول لگاتا ہے نا، باقی کام تو ہم کرتے ہیں نا، وہ تو گول لگاتا ہے، پھر مکھیاں بیٹھتی ہیں، پھر ہم مکھیوں کو اڑاتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، اس نے تو صرف گوڑی لگانا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک شرارت کرنی ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا ابو جہل میں نے تو تمہیں پھانسی گھاٹ میں پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، اب جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے آگے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، تو اب دیکھو وہ دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہیں دیکھ رہے۔ اسی لیے جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو ساتھ اب میاں بیوی سو رہے ہیں تو خاوند ایک خواب دیکھ رہا ہے، بیوی ایک خواب دیکھ رہی ہے، اس کا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کا اس کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے تو مرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اگر خیر ہو تو پھر رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اگر عذاب ہو تو پھر عذاب والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور بلکہ آگے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر مومن ہے تو یا ایھا الروح الطیب فی الجسد الطیب، کہ اے روح پاکیزہ تم بدن بھی پاکیزہ میں تھی، چل تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، اور جب اگر خبیث ہے وہ کافر ہے تو پھر اس کو بھی مخاطب کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منظر جو ہے دکھلا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک عالم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گانا جو ہے وہ جائز ہے۔ کون سا گانا؟ تو گانے کا بھی فرق کرو نا، ایک تو وہی نعت خوانی ہے، نعت پڑھتے ہیں حضور کی، صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یا بغیر کسی ساز کے، بغیر باجے کے، بغیر کسی سر تار کے، بغیر کسی فنون موسیقی کے، ویسے آدمی اچھی آواز کے ساتھ رجز پڑھتا ہے، شعر پڑھتا ہے، حضور کی شان میں مدح پڑھتا ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر وہ یہ موسیقی جو ہے، یہ گانا بجانا جو مروج ہے، یہ تو لعنت ہے، اس پہ نبی پاک نے لعنت بھیجی ہے، وہ عالم کیسے کہہ سکتا ہے کہ جائز ہے؟ ایسی بات جو ہے وہ عالم تو نہیں کہہ سکتا، آپ کو غلط فہمی ہے یا پھر وہ عالم نہیں ہے۔ اگر دعا مانگنے کے بعد آدمی چہرے پر ہاتھ ملے، ہاں یہ بھی ثابت ہے، اور نہ ملے یہ بھی ثابت ہے، کوئی اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہوتی کہ اگر دعا کرتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگیں یہ بھی ثابت ہے، لمبے ہاتھ کر لیں یہ بھی ثابت ہے، مانگنے کے بعد چہرے پہ مل لیں، تفاوت کریں کہ اللہ نے رحمت ڈال دی اور میں اپنے چہرے پہ اس رحمت کو ڈال رہا ہوں، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں میرا بھائی کہ جس میں آدمی لڑے اور جھگڑے اور فساد کرے، یہ تو اللہ نے دین آسان کر دیا ہے کہ ایک وقت ہے بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا، ایک وقت ہے ہاتھ اٹھا لیا۔ بارش کی دعا میں حضور اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ بغلوں کی سپیدی بھی نظر آ جاتی تھی، تو یہ حالات کے مطابق ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں غیر محرم مرد اور عورت جو ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ایک دوسرے اصولی بات یاد رکھو کہ جب غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے تو ہاتھ ملانا کیوں حرام ہے؟ تو جیسے وہاں میں کینیڈا میں تھا، میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی بڑے اچھے خاندان کے لوگ ہیں، بڑے بڑے معروف لوگ ہیں، تو اس نے مجھ سے بات پوچھی، اس نے کہا جی کہ ہم جو کافر ہیں یا انگریز ہیں، ہم جب کالج میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں تو تعلیم ہماری مخلوط ہے، تو وہ لوگ جو ہے ہاتھ ملاتے ہیں، تو ہم مسلمان عورتیں ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، تو وہ بڑے ہنستے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرا ہاتھ صاف ہے، گندا نہیں ہے، آپ کیوں نہیں ملا رہی ہیں؟ میرا ہاتھ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اچھا ہاتھ ملانے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جاتا ہے؟ تو کیا شیک ہینڈ ہے، ہاتھ ملا لیا، ہم کلاس فیلو ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس میں حکمت ہے۔ آپ دیکھیں نا جی کہ بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، ایک تار کو آپ ادھر کر لیں کو ادھر کر لیں تو کبھی اس کو شارٹ نہیں ہوگا، لیکن دونوں پہ وہ دیکھا نا آپ نے کپڑا چڑھا ہوتا ہے، ربڑ چڑھا ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا چڑھا ہوتا ہے کہ بھی یہ آپس میں
اور کبھی آپ دیکھیں کہ پٹاخہ مارتی ہے کہ جب وہ دونوں تاریں ذرا ملتی ہیں تو شاک لگتا ہے. اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے غیر محرم مرد اور عورت کا جب ہاتھ ملتا ہے تو وہ شیطانی شاک لگتا ہے. جب وہ شاک لگتا ہے تو کبھی زیادہ بھی لگتا ہے کہ دونوں برباد ہو گئے، اور کبھی تھوڑا لگتا ہے صرف جھٹکا لگا تو عشق مشق بن گیا. کبھی ملنے ملانے تک کام چلا گیا، پہلے ہاتھ پکڑا پھر دامن پکڑا، تو کام تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے. بلکہ اسلام تو اتنا سختی کرتا ہے کہ اگر لڑکی بھی 10 سال سے بڑی ہو گئی ہے تو باپ بھی ہاتھ نہ ملائے. یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی، وہ مل رہے ہیں اور سر پہ بوسے دے رہے ہیں، سب حرام ہے. کتنے اخباروں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ باپ منہ کالا کرتا ہوا پکڑا گیا؟ آپ اخباروں میں روز پڑھ رہے ہیں کیا واقعات ہو رہے؟ بہن کے ساتھ بھائی پکڑے گئے. میری تمنا ہے کہ اللہ حج سے اللہ سب کو حج نصیب کرے. اگر میں کسی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج کروں، بالکل کریں. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تک وصیت نہ ہو کوئی کہے نہیں، اس وقت تک نہیں. ہماری کمپنی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں. حاضر ناظر ہیں، حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا. جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتا ہو وہ کافر ہو جاتا ہے. چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ شرک کا مسئلہ ہے. ہر جگہ موجود ماننا اور ہر چیز کا دیکھنا. اچھا یہ بتلاؤ کہ حضور حاضر ناظر جو ہیں پیدائش سے پہلے پھر کیا تھا؟ اچھا پیدائش کے بعد، نبوت کے ملنے کے بعد حاضر ناظر ہیں یا نبوت سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے؟ اور اگر اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کس کو ہوا؟ آسمان پہ بھی موجود، زمین پہ بھی موجود. اللہ کہتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم نے معراج کرایا تھا کہ اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں. وہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا دکھلائیں؟ اور اگر اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر و موجود ہیں تو پھر ہجرت کا کیا معنی؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کفر و شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تو عالم الغیب ہے، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن شیطان کیسے وسیع سے؟ یہ عالم الغیب کا کیا معنی؟ ایک آدمی شیطانی کرے یہ بھی کوئی علم غیب ہے؟ اللہ کے بندے اس کا علم غیب سے کیا تعلق ہے؟ اب بندوں میں بھی تو شیطان ہوتے ہیں نا، ہر شرارت کرتے ہیں، تو عالم الغیب ہوتے ہیں. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنا. اس کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہر بندے کو چھیڑتے ہیں، شرارت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے. اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے بھائی؟ وسوسہ ڈالنا اور علم غیب ہونا ایک بات. اگر کوئی آدمی انڈیا کا مسلمان ہے اور وہ مارا جائے، اگر کفر کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے اور مسلمان پہ گولی چلا رہا ہے تو شہید کیسے ہوگا؟ ایک اصول. ہاں اگر وہ اپنے ملک آیا، اپنا گھر ہے، دفاع ہے، اس کے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کوئی مارنے گیا، اس کو اس نے مارا، پھر تو وہ مر گیا، شہید ہے. لیکن وہاں تو یہ ہے کہ اگر وہ ظلمن مسلمان کو مارے تو وہ شہید نہیں ہوگا، وہ تو حرام موت مرے گا. اب آپ کو نہیں پتا کشمیر کافروں کا ہے؟ کس بندے کو نہیں پتا کہ کشمیر جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے؟ تو اگر کوئی ان سے چھیننا چاہے اور پھر ان کو گولی مارے اور کہے میں مسلمان ہوں، وہ تو کیسا مسلمان ہے؟ ان کا تو ملک ہے، ان کا تو گھر ہے، ان کا تو وطن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں نا بیچارے کہ بھی ہمیں اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کرنے دیں گے، ہم کدھر جائیں بس. تو یہ ان کا حق ہے، وہ تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اب ان کو ہمارا وہ کوئی مسلمان مارے تو وہ تو منع ہے بالکل. میں نے وطر جو ہے تہجد کے ساتھ ادا کرتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی نیند بھی آ جاتی. تو ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر 100% تہجد میں اٹھنے کا یقین نہ ہو تو پھر عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا کرو، تہجد بعد میں پڑھا، کیونکہ تہجد تو نفل ہے اور وطر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. لیکن اگر 100% پڑھتے ہو لیکن کبھی رہ گئے تو بعد میں قضا کر لیں.
حضور کو سلام پہنچانا ہو تو بالکل جب درود پڑھتے اس میں صلات اور سلام دونوں نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو صلات بھی ہے سلام بھی اللہ پہنچا دیتے ہیں. اگر مغرب کی نماز کی ہمیں آخری رکعت ملی ہے تو پہلی 2 رکعتیں آپ کی رہ گئیں، تو اب جب اٹھیں گے آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے 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 پڑھیں گے